بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل الاضحى واخر الفطر وذکر الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حالت میں دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کرے۔ اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی کوئی دعا نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر ملاقات کرتے وقت یہ کہتے ہیں دعا کیجیے گا۔ اب ملاقات کے وقت مختصر سا وقت ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے دعا کیجیے گا، کیا کیا دعا کرے، کیا کیا مانگ لے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے علماء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کڑھورا رحمت نازل فرمائے، وہ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت کلمہ نصیب کر دے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ساری زندگی تہجد میں گزری، اشراق میں گزری، چاشت میں گزری، اوابین میں گزری، نماز میں گزری، قرآن میں گزری، لیکن موت اچھی نہیں ہوئی، ہماری زندگی بیکار ہے۔ آج کا دن عید الاضحیٰ ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اس کا ترجمہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، سب صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے۔ پتہ چلا ہم اگر سانس لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں کیوں؟ گوشت کے لیے؟ جی نہیں، اللہ کے لیے۔ ہمارے ہاں خوبصورت سا جانور آیا، ہم نے خریدا، کیوں؟ کہیں گے اللہ کے لیے۔ ہم نے نئے کپڑے پہنے، عطر لگائی، مسواک کی اور صابن سے نہایا، کیوں؟ اللہ کے لیے۔ تمام کے تمام کام جو حلال ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ یہی قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات ہمیشہ کہی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں نبی نے جس کو سلجھایا نہیں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ، آپ نے ارشاد فرمایا عجل الاضحیٰ۔ عجیب بات ہے، ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، کس نے بتایا ہی نہیں، اور جس کو موقع ملا اس کو پتہ نہیں۔ فرمان مصطفیٰ جب کھنگالا تو نظر یہ آیا امام الاولین والآخرین کا جی فرمان اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمانے لگا عجل الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کیجیے۔ اور واقعی عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کی جو نمازیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں وہ جلدی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عید گاہ میں بھی بقرعید کی نماز تھوڑی جلدی پڑھوائی جاتی ہے، اور بعض جگہ اور جلدی ہو جاتی ہے۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ جتنی جلدی آپ کروا لیجئے۔ اچھا کب ہوگی؟ فجر سے پہلے کروا لیں؟ جی نہیں، سورج نکلنے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی زوال سے پہلے 12 بجے سے پہلے اس کا وقت رہتا ہے۔
مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجل الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کیجئے، واخر الفطر، اور جو عید الفطر کی نماز میں اس میں آپ تھوڑی تاخیر کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھوایا تھا ایک صحابی کو، اور آخری والا جملہ عجیب، وذکر الناس وذکر الناس وذکر الناس، لوگوں کو نصیحت کیجئے، جو یہاں پر بیٹھا گیا ہے بتانے کے لیے، کیوں قابلیت زیادہ آ گئی ہے، بھگا رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ یہی ہے، مسائل معلوم ہو جائیں، آداب معلوم ہو جائیں، کیا ہے قربانی معلوم ہو جائے، واقعی حقیقت تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جب معلوم ہو جاتا ہے تب اس بات کا احساس ہوتا ہے اللہ اکبر، آج تک تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں اور بتایا ہی نہیں گیا۔ مجرم کون؟ یہاں پر بیٹھنے والے، آپ نے بتایا کہیں نہیں۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، 30 تنخواہ میں اتنا کام کرواؤ گے تو کھائیں کیا؟ ہر چیز تنخواہ نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے متعلق کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی، آپ کے جملے، آپ کے فرامین آپ کے سامنے رکھے جائیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب جملہ، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سلیقہ مندی، ادب ہر چیز پر فرض کیا ہے۔ اذا قتلتم فاحسنوا قتلتم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، جب آپ کسی کو قتل کیجئے، جنگ کا ماحول ہو، آدمی لڑ رہا ہو اسلام کے لیے، تو وہاں پر تڑپا کے مت ماریے، کہیں پر کسی کا زخم لگ گیا اور اس کو وہاں پر انگلی رکھ کر کے وہ پیر رکھ کر کے دبا رہے ہیں، تڑپ رہا ہے وہ، جی نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپانے کے لیے نہیں آئے تھے، اگر وہ مجرم ہے اس کو مارنا ہے آپ فوراً مار دیجیے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، یہ جملے عجیب ہیں۔ اور جب کسی کو آپ ذبح کیجئے بقرعید میں، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، بہت اچھے طریقے سے ذبح کیجئے۔ اچھا ہمارے یہاں اچھے طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیے جا کر کے پتہ یہ چلتا ہے جب کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہیں پر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، ران کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، نہیں اب کلیجی کی بات الگ ہوتی ہے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ چلا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کی توہین ہے، مذاق ہے۔ کتنا عجیب جملہ، مدنی آقا نے ساری بتا دی، معاملہ بس یہی ہے، پانی یہاں مر رہا ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا اور ہمیں معلوم بھی نہیں، اور جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے اٹھا لے ذبح کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک سوال کیا، ماذا یتقی من الضحایا، کن کن جانوروں سے بچا جائے، کیسے جانور ایسے جن کی قربانی نہ کی جائے؟ صحابی فرماتے ہیں فقال اربعا فاشار بیدہ، محبت نظر آ رہی یہاں پر جملے سے، آپ نے فرمانے لگے امام الاولین والآخرین نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اچھا اس کی کیا ضرورت تھی بتانے کی، کہتے تھے چار، کہا کہ نہیں، پہلے ہاتھ سے اشارہ کیا، فقال اربعا، پھر کہا چار۔ العرجاء البین ارجھا، ایسا لنگڑا جانور کہ اس کا لنگڑا پن صاف ظاہر ہو رہا ہو، چل نہ پا رہا ہو صحیح سے، نہیں انسان دیکھ رہا ہو یہ لنگڑا جانور ہے، کہیں قربانی کر نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ والعوراء البین عورھا، اور ایسا اندھا جانور کہ نظر آ رہا ہو کہ یہ اس کو دکھ نہیں رہا جانور کو۔ والمریضۃ البین مرضھا، اور ایسا مریض جانور کہ اس کا مرض نظر آ رہا ہو، یہ بیمار ہے، بیٹھا ہوا بیچارہ پریشان۔ والعجفاء التي لا تنقی، چار چیزیں ہو گئی،
चौथी चीज़ वलअजफा उल्लती ला तुनकी, और ऐसा लागर, ऐसा कमज़ोर जानवर साफ नज़र आ रहा हो जिसकी हड्डियों में गूदा तक ना हो। मदनी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हज़रत अली फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुज़ाही बिआज़बिल क़र्न, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ने हमें मना फरमाया हम ऐसे जानवर न कुर्बान करें जिनकी सींग टूटी हुई हो। अच्छा, हमारे यहाँ 2 3 4 चीज़ तो होती, 2 3 चीज़ नहीं होती है, चौथी चीज़ तो लामहला पाई जा रही होती। जानवर इतना कमज़ोर होता है वो आदमी देख कर कहते यही है। अच्छा, हम कहते हैं हम घर में 4-5 लोग हैं, खा लेंगे आराम से, अल्लाह अकबर। कितने अजीब जुमले हमारे हैं। हम ईमान वाले हैं, हम पढ़े लिखे हैं। मदनी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हमने पढ़ा है, हम आशिक़ रसूल हैं, हम अपनी जान देने का वादा करते हैं। सहाबा किराम जब भी इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कोई बात पूछते थे एक जुमला कहा करते थे, बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप हमें ये बता दीजिए। जगह जगह पर ये जुमले किताबों में जड़े हुए मिलते हैं सुनहरे अल्फाज के तरीक़े पर। ऐसे जुमले हम इस्तेमाल नहीं करते। मदनी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज अल्लाहु अकबर ये नूरानी अल्फाज हैं, इसमें नूर है, इसमें खैर है, इसमें बरकतें हैं। ये मिन वान वही अल्फाज हैं जो इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन की ज़बान मुबारक से निकले हुए थे। हमारे सामने कोई आदमी किसी फिल्मी एक्टर के अल्फाज दोहराए, बाकायदा हम दोहराते हैं, हम नकल करते हैं और हम बड़े खुश होते हैं। मदनी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की क्या इतनी भी वैल्यू नहीं है कि हम अल्फाज को याद कर सके? पानी मर रहा है यहाँ, अच्छा हमें एहसास नहीं है, हम सोचते हैं कुछ ज़रूरी है तो मौलवियों का काम है। मरना आपने नहीं है, मरना सबको है और मोहब्बत सबको है। कोई आदमी ऐसा दिखा दीजिए इस मजलिस में जो ये कह दे हाँ हमें इतनी मोहब्बत नहीं है मदनी आका से, बस इतना वो कह दे, जितने चेहरे इधर मुड़े हुए सब उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। और अगर गैरत जाग गई दफ़ा हो लो, चलो बहुत तेज़ यहाँ से निकलो, बाहर निकलो तुम, यही कहा जाएगा। अच्छा, कहना बुरा है, अमल करना बुरा नहीं है ना। कहेंगे आपने कहा क्यों? प्यारे आप कर भी तो नहीं रहे हो, हम और आप सब बराबर हैं। इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जानवर कुर्बान किए? हज़रत अनस से पूछिए। इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके गए थे तो ये आपके साथ में थे, 10 साल की उम्र में से इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन के साथ में खिदमत कर रहे। फरमाने लगे ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबशैन अक़रनैन अमलहैन। इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेढे कुर्बान किए। सब लोग कुर्बान करते हैं। अच्छा ये बताइए 3 साल पहले हमारे घर में जो जानवर आया था कोई आदमी बता सकता उसका कलर क्या था? हाँ वो लाल कलर का था, नहीं मतलब कहाँ कहाँ लाल था, अगर काला था या फिर उसमें कई कलर थे हम भूल जाते हैं। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, जानवर था, खूबसूरत जानवर था और मियाँ उसकी कुर्बानी हलाल थी, हमने कुर्बान कर दिया। मदनी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला करोड़हा रहमतें और करोड़हा दुरूद नाजिल फरमाए इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सहाबी फरमाने लगे अक़रनैन 2 मेढे कुर्बान किए, सींग वाले थे, अमलहैन सियाही और सफ़ेदी मायल थे, यानी सियाह भी थे और सफ़ेद भी थे, यानी दोनों कलर मिले हुए थे। इसकी क्या ज़रूरत थी बताने की? मदनी आका की एक एक बात सहाबा किराम ने नोट की है, ये मोहब्बत है। और फिर मैंने ये भी देखा मदनी आका ने उसको अपने हाथ से कुर्बान किया, ज़बहहुमा बियदिही। और मैंने ये भी देखा वाज़िअन क़दमहु अला सिफ़ाहिहा। मैंने ये भी देखा, हज़रत अनस फरमाते हैं कि अपने पैर को उस जानवर के पहलू में रखा और फिर छुरी फेर दी और क्या कहा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर।
ہم ایسے قربان کرتے ہیں، میں جب ہم قربان کرتے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے ہیں۔ حضرت جابر سے پوچھئے، یہ خود فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین موجوعین، مدنی آقا نے 2 جانور قربان کیے، سینگ والے تھے، سیاہی اور سفیدی مائل تھے، موجوعین۔ ہمارے ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ بتائیے، آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی جانور ایسا نہ قربان کیا جائے جس میں کوئی کٹا ہو یا پھر کوئی عظم نکال لیا گیا ہو، آپ بدھی جانور قربان کرتے ہو۔ اچھا یہ ہم کسی سے پوچھ لیں کس نے سنا، سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے ہاں ہم نے سنا ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا پھر آگے ستم کیا کرتے ہیں پتہ ہے، ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا اس وقت بھی ہمیں ہوش نہیں آتا ہے، کسی مولوی سے پوچھ لیں میاں فلاں آدمی بڑا پریشان کر رہا ہے، کیا جواب دیں اس کو؟ میاں یہ دین ہے، یہ محبت ہے، رسول ہے، ہمیں آج تک شوق نہ ہوا ہم اس کو جواب دے سکیں اور ہم معلوم کر سکیں یار ہمارا مذہب کیا ہے۔ ایک طرف تو مولوی یہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی زخم نہ ہو اور سرے سے ایک جز اس کا نکال لیا گیا، بدھی کر دیا گیا، اور پھر اس کو قربان کر رہے ہیں۔ شوق ہی نہیں پیدا ہوا، کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی صحابہ کرام کو تھی۔ یہی سچائی ہے، ہم کچھ بھی کہہ لیں اس میں سب برابر ہیں، ہم اور آپ۔ اگر شوق ہوتا تو جواب اس وقت دے دیا جاتا، اور پھر آگے ستم کیا کرتے ہیں، میاں زبان کے چٹخارے کے لیے کر رہے ہو، اس کا گوشت اچھا لگتا ہے اور بدبو کم آتی ہے، ہم بغیر کٹ کا جانور قربان کرتے ہیں۔ جی نہیں، آپ سڑی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ مسند احمد میں الفاظ موجود ہیں، امام الاولین والآخرین نے جیسے جانور قربان کیا، حضرت جابر فرما رہے اقرنین املحین موجوعین، موجوعین، وہ جو جانور تھے وہ خصی جانور تھے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے، سب بتاتا ہے ہم کو، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مدنی آقا نے جانور قربان کیے، یہ خصی جانور تھے، خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر میں نے یہ بھی دیکھا فلما وجہہما، پھر ان دونوں کو لٹایا اور پھر دعا پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اچھا پھر آگے تو جملے ایسے ہیں، اگر ہمارے اندر محبت رسول ہے اور ہم عاشق رسول ہیں تو ہم تڑپ جائیں گے۔ مرنے کے بعد باپ کے بیٹے کو پتہ چلے جس باپ کو ہم نے پریشان کیا تھا اور اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور گھر سے بھاگ گئے تھے اور کچھ پیسے بھی ہم نے چرا لیے تھے اور جا کر کے دوسری جگہ ہم سیٹل ہو گئے تھے، اور بعد میں جب کسی نے کہا اب تمہارے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اب تو تمہیں اللہ نے ایک دولت بھی دیتی ہے، نعمت بھی دیتی ہے، بٹیا بھی تمہاری ہو گئی ہے، بھیا بھی تمہارا ہو گیا ہے، اب چلے جاؤ، ابا کچھ نہیں کہیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، بچیاں بھاگ جاتی ہیں، سراسر پتہ ہے سب کو غلط ہے، جائز نہیں ہے، تکلیف دے رہا ہے ایک آدمی اپنے ماں باپ کو، اور ماں باپ اللہ اکبر بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ یہ وہی بچہ ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، باپ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اماں لیے بیٹھی ہوئی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں۔ یہ محبت ہم اور آپ بتا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باپ کی دولت سے سرفراز نہ فرمائے اور اس کو پتہ چلے۔ لڑکے کو انتقال کے بعد باپ نے، جس باپ کو ہم نے پریشان کیا تھا، انہوں نے 15 لاکھ 10 لاکھ کی جو رقم ہے وہ ہمارے نام کی چھوڑی ہے۔ وہ بیٹا کیا کہے گا؟ جواب بعد میں دے گا، پہلے روئے گا۔ اتنا پریشان کیا تھا اپنے باپ کو، پورے محلے میں بدنام کر کے رکھ دیا تھا ہم نے، بیچارے سر اٹھا کر کے، میاں نکلنا تو بہت دور، نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے وہ۔ اس باپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کام کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے باپ سب سے اچھے ہیں، ہمارے باپ سب سے پیارے ہیں۔ مدنی آقا کے اللہ اکبر وہ جملے آج بھی ہمارے لیے سنہرے حرف کی طریقے سے ہیں، نورانی الفاظ ہیں، اس میں نور ہے۔ آپ نے جب قربان کیا، کیا پڑھ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قربان قبول فرما لیجئے، جیسا کہ آپ نے قبول فرمایا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آخر میں جملہ اور فرمایا،
اللہم تقبل منی وعمن لم یزح من امتی، اللہم تقبل منی وعمن لم یزح من امتی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ اس امت کی طرف سے قبول فرما لیجئے، من لم یزح من امتی، جو میری امت میں ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا مال نہیں دیا ہے۔ مدنی آقا نے ہمیں یاد کیا، ہمیں، صرف ہم کو جی نہیں، یہاں پر جتنے ایمان والے بیٹھے ہیں اور یہاں پر جتنے موجود نہیں ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1442 سال پہلے ہمیں یاد کیا تھا، ہم کو۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ قربان کر دیجئے، وہ گوشت مل جائے گا اچھا والا، اور بکرا والا اپنا رکھا اور بھینسا کروائے سب بانٹ دیا اور فریزر میں رکھا ہوا۔ منع نہیں ہے، مدنی آقا نے جس مقصد سے قربانی کی تھی، آج ایک اگر ہمارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، ہم مدنی آقا کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ نے بہت دیا ہے۔ ارے اتنا نہیں دیا ہے، اب آپ بھی مولوی صاحب مدنی آقا کے پاس کیا تھا؟ اچھا بتائیے۔ پوری دنیا کہتی ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں تھا پھر بھی ہم کو یاد کیا۔ حضرت علی جب قربان کرتے تھے، جانور قربانی میں 2 میڈے قربان کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ مدنی آقا نے ہمیں وصیت کی تھی ایک جانور میری طرف سے قربانی کرنا، میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا مدنی آقا کو 2 جانور قربان کرتے تھے، لہذا میں بھی محبت رسول میں 2 جانور قربان کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اور ایک مدنی آقا کی پیروی میں۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں محبت نہیں ہے؟ ہمیں جواب نہیں دینا ہے؟ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ یا پھر ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے مر رب کا، یہ بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ تو ہم نے قربانی کیوں کی تھی؟ تاکہ لوگ یہ دیکھیں، یہ بتائیے اتنا کماتے ہیں اور جانور کو مریل سا بیچارہ کھڑا ہوا ہے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ شرما حضوری میں جانور لے تو آتے ہیں، ارے 1 مہینہ چلے گا، لیکن دبلا اتنا ہوتا ہے مارے شرم کے گھر کے باہر نہیں کھڑا کرتے ہیں، وہ اندر کھڑا کرتے ہیں، لوگ دیکھیں گے تانے ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھئے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب جملے، من یسمع یسمع اللہ بھی، من یرائی یرائی اللہ بھی، جو بندہ اپنی شہرت کروانے کے لیے کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے درمیان میرا چرچا رہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، یہ الفاظ نبوت ہے، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی برائیوں کا چرچا کریں گے۔ یہ دیکھو یہ آ رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ہیں، یہ دیکھ لو ان کو۔ یہاں پر اگر ہم کیا پر کوئی بندہ آئے وہ کھڑا ہو جائے، ارے بھائی آپ کھڑے ہوئیے، اور آپ جو ہے وہ کپڑے اچھے پہن کے نہیں آئیں، اور بدبو آ رہی ہے، وہ آدمی کھڑے ہوتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچے کہ 10 لوگوں کے سامنے آپ نے کہہ دیا۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے کوئی ایسا جملہ تھوڑی نہ ہے، جی نہیں، کہے کہ کوئی دکھلائے، پھر دیکھیے نہائے گا پانی سے آدمی بعد میں، پسینے سے پہلے ہی نہا لے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے اگر ہم جانور اس وجہ سے قربان کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے یا جانور بہت خوبصورت ہے میرا۔ مدنی آقا سے پوچھئے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربان کیا جانور، بڑا خوبصورت جانور تھا، ہم کو یاد کیا، اور اس سلسلے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ کہ آج کے دن امام الاولین والآخرین کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ ہیں، آپ فرمانے لگے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر کوئی محبوب عمل ہے تو وہ ہے قربانی، احراق الدم، قربان کرنا، خون بہانا۔ اور پھر آگے سنیے، فرمانے لگے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا، قیامت کے دن یہ جانور آئے گا
اپنے سنگوں کے ساتھ میں آئے گا اور اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، بال بھی ہوں گے اس میں۔ اور آگے ارشاد فرمایا زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا کتنی قربانیاں ہم نے کر دی یا سب تو قبول ہو گئی، کتنے گناہ ایسے تھے جو ہمارے معاف ہو گئے۔ پتہ چلا جب قربانی کی جائے بڑا محبوب عمل ہے۔ مدنی آقا نے آخری میں فرمایا فطیبوا بہا نفسا، ایک بات یاد رکھنا پیارو، بس ایک بات، قربانی تو کر رہے ہیں ہم سب، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، مدنی آقا کے الفاظ یہ لکھ لیجئے اپنے دل و دماغ میں، فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرنا۔ ورنہ جاؤ یار ہم نہیں جانتے آپ کو، آپ ہو کون، ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو۔ جب ہم خوش دلی سے قربانی کریں گے، اللہ کے لیے قربانی کریں گے، یہ اللہ کا ایک عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ عمل۔ آج کے دن مدنی آقا نے، اچھا مدنی آقا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وہ پچھلے سال تو قربانی جو ہے وہ ہم نے کر دی تھی، وہ آج جو ہے تھوڑا سا پریشان ہے، وہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا تو خوشی منائے کیسے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، وہ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے اور فلانے کا انتقال ہو گیا تھا اور اچھی بات نہیں ہے، لوگ کیا تانے ماریں گے، جی نہیں، یہ خوشی کا دن ہے، کس نے کا باپ نے کہا، میاں باپ کی کیا اوقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے آگے کوئی اوقات ہے ماں باپ کی؟ مدنی آقا نے خود خوشی کا دن فرمایا، میاں آج خوشی کا دن ہے، آج ہم خوشی نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں، وہ فلانے کا انتقال ہو گیا تھا ہم نہیں پہنیں گے، اور فلانے کا انتقال ہو گیا تھا اس سال قربانی نہیں کریں گے، کہیں گے آپ سڑی ہیں سڑی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے اندر محبت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت عمر عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اور برابر قربانی کی۔ ہم یہی جواب دیتے ہیں، ارے وہ اس سال یہ ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہو پیارے، پتہ نہیں کیا، مدنی آقا کے پاس کچھ نہیں تھا، برابر قربانی کی، پتہ چلا اتنا محبوب عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لہذا ایک جملہ بس ہمیشہ، فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو پیارو، خوش دلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربانی قبول ہوتی ہے، اور جیسے ہی قربانی کرے ایک دل میں نیت کرے، اے اللہ ہم نے قربانی کی صرف آپ کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے بس۔ اچھا بتاؤ، قربانی جیسی خون کا قطرہ گرا، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آدمی فخریہ کہہ سکتا ہے آج ہم نے دعا بھی مانگ لی، اور اپنے جتنے میرے گناہ تھے، صغیرہ گناہ تھے، چھوٹے گناہ تھے، بڑے گناہ تھے، آج ہم نے دعا مانگ لی، سارے گناہ معاف ہو گئے، تو انسان محسوس کرے گا آج ہم تھوڑے سے پاک ہو گئے ہیں۔ اور اگر مدنی آقا کی طرف سے قربانی کر لی تو اللہ اکبر، کیا کہنے، نور علی نور، جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اوپر واجب ہے۔ اچھا ایک جملہ ہم لوگ اور کہتے ہیں، حافظ جی یہ بتائیے، وہ پہلی قربانی کر رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں پہلی قربانی؟ سننے میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ پہلی قربانی کس کی طرف سے کی جائے گی؟ پہلی قربانی اس پر کی جائے گی جس پر واجب ہے، اور آخری بھی، جتنی اس کے علاوہ قربانی ہے یہ سب نوافل میں ہے۔ جیسے امام صاحب نے ہی بتایا ابا جان کا انتقال ہو گیا تھا، محبت ہے ہم کو، کہ ایک جانور ان کی طرف سے نہیں قربان کر سکتے ہیں، ایک حصہ ان کی طرف سے نہیں لے سکتے ہیں۔ اچھا گائے میں کئی حصے ہیں، مدنی آقا نے خود فرما دیا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ بقر کسے کہتے ہیں؟ قاف کے ساتھ بقر کہتے ہیں گائے کو، اور بھینس کو بھی، بھینس کو جاموس کہتے ہیں، اور بھینس جو ہے وہ گائے کے مشابہ ہے۔ مدنی آقا فرمانے لگے کہ البقرۃ عن 7، جو گائے اور بھینس ہے اس میں 7 آدمی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ والجزور عن 7، اور اونٹ اگر قربان کیا جائے اس میں بھی 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، اور حصہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، بکرے کے مقابلے میں مہنگا ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، ارے بکرے کے مقابلے میں سستا ہوتا ہے،
تو اماں ابا کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے، نوافل میں ہے، اگر اللہ نے دیا ہے یہ بھی قربان کریں۔ اور پھر ایک ہم لوگ اور عمل کرتے ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے، کہ جب قربان کرنے لگتے ہیں جانور کو، عجیب عجیب جملے مدنی آقا نے کیسے قربان کیسے بھی بتایا تھا، بسم اللہ پڑھی اور پھر قربان کر دیا، اور اپنے پیر کو اس کے پہلو میں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، اور پھر آخر میں دعا پڑھ لی۔ اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لے کر کے آتے ہیں پھول، وہ کون سے لال والے گلاب ہیں، گلاب لے کر کے آتے ہیں اور اس کو جو ہے سجا رہے ہیں، بعض لوگ سرما تک کے لگاتے ہیں۔ کیا ایسی یار، ہم ایمان والے ہیں، مذاق بنا رکھا ہے ہم نے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ پان بھی کھلاتے ہیں، اور بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے وہ کوئی سکہ وغیرہ ہوتا ہے تانبے کا پیتل کو، وہ اس کے منہ میں رکھتے ہیں اور پھر قربان کرتے ہیں۔ اللہ جانے کیا کیا، یہ سب کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہمیں سب کچھ نہیں پتہ، ہمیں صرف اتنی سی بات پتہ ہے، مدنی آقا نے جب قربانی کی یہ سب کچھ نہیں کیا، اور ہم اگر بڑھا رہے ہیں کہیں گے مولوی صاحب کوئی اتنا بڑا گناہ کر دیا کیا، اچھا ایک جملہ ہماری طرف سے یہ فوراً سننے میں آتا ہے، اچھا یہ کوئی حرام کام کر دیا کیا، کہیں گے یہ ہمیں پیارے نہیں پتہ، ہمیں یہ سب کچھ نہیں پتہ، آپ نے حرام کیا ہے یا حلال کیا ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے اگر واقعی یہ دین ہوتا، اس میں ثواب ملتا، جانور کا اس میں بھلا ہوتا، مدنی آقا پہلے کرتے اور ہمیں سکھا کر کے جاتے، پیارے ایسے نہیں ایسے کرو۔ مدنی آقا نے قربانی کی، ایک روایت کے الفاظ ہیں، مدنی آقا نے قربانی کرنے کے لیے جانور منگایا اور ایک جملے کہے، ایسا جانور لے کے آؤ، یبرک فی سواد وینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد، وہ سیاہی میں دیکھتا ہو اور سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں کھاتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو، یعنی اس کا منہ کالا ہو، منہ کے پاس اس کے بال کالے ہو اور اس کے پیر کالے ہو، اور جب وہ بیٹھتا ہو جو اس کا نیچے کا جو حصہ زمین میں لگتا ہے وہ بھی کالا ہو۔ یہ بتا دیا۔ اچھا یہ نہیں بتایا کہ اس کے منہ میں آپ کو پان رکھنا ہے اور پھر اس کے منہ میں جو ہے آپ کو سکہ رکھنا ہے، اور یہ خون جو بہتا ہے میاں یہ حرام ہے، حرام۔ قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم، بہتا ہوا خون حرام ہے، حرام۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ، جہاں خون پھیلا پھوارا نکلا اور کپڑا لا کے رکھ دیا، کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، ارے آپ کو نہیں پتہ، ہاں آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اور پھر بعض لوگ تو باقاعدہ وہ خون اپنے منہ میں نچوڑ لیتے ہیں، کتنا گندا خون۔ اچھا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کہیں یہ بات بھلے سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے ہاں جب کھانا پکاتے وقت یا پھر کوئی چیز کاٹتے وقت انگلی کٹ جاتی ہے، خون نکلتا ہے، تو یہ سب ہمارے یہاں بالی ووڈ سے آیا ہے، اس کی سچائی کچھ نہیں ہے، اور فوراً منہ میں انگلی رکھ لی۔ خون بہہ رہا ہے، اگر ہم چھوڑ دیں خون بہے گا نہیں بہے گا، حرام ہے پیارے، اور ہم کھا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں صرف شراب حرام ہے بس، جی نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اب تک نہیں پتہ تھا۔ اچھا اب کیا کریں، افسوس کریں ہیں، ارے یار ابھی تک تو پتہ نہیں تھا، کتنی مرتبہ تو انگلی منہ میں رکھ چکے ہیں، اور ایک مرتبہ تو بیگم کی انگلی کٹ گئی تھی اور ہم نے جو ہے رکھ لی تھی، اور بیگم بڑی خوش ہوئی تھی، آپ کو ہم سے زیادہ محبت ہیں، یہ بڑے جملے آتے ہیں۔ پیارے حرام ہے، حرام حرام۔ قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم، بہتا ہوا خون حرام ہے، حرام، اور ہم کھا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ اب تک نہیں پتہ تھا وہ چھوڑیے، آج معلوم ہو گیا، آج اس بات کی خوشی منائے الحمدللہ، آج ہمیں ایک قرآن کی آیت اور مدنی آقا کے ایک فرمان کا علم ہو گیا، آج ہم عالم ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی جن کی طرف سے ہے جو قربانی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، اخلاص پیدا فرمائے، صرف اور صرف اس لیے ہم قربان کریں، اے اللہ آپ کے لیے قربان کر رہے ہیں، ہم محلے میں کسی کو دکھا نہیں رہے، اور اب تک ارادہ نہیں تھا تو ارادہ کرے، اے اللہ ارادہ پہلے تو یہ نہیں تھا، پہلے مقصد یہ تھا کہ جو ہے محلے میں جو برابر آدمی رہتا ہے اس سے میری خنت ہے، وہ دبلا لایا تھا، ہم بڑا لے کر کے آئے ہیں، اور جو ہے ہم یہ سنتیں کون سی پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھنے لگے۔ مدنی آقا فرمایا امام الاولین والآخرین نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، مدنی آقا نے عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما،
بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ مدنی آقا نے بقرعید اور عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اچھا بتاؤ بھی وہ وہ اشراق کا وقت گزرا، کتنے لوگوں نے سنتیں پڑھی؟ کہیں گے آج نہیں پڑھی جائیں گی۔ کیوں؟ مدنی آقا نے نہیں پڑھی تھی اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے۔ ثواب جتنا ملتا ہو، آج نہیں پڑھی تھی، آج نہ پڑھنا عبادت ہے۔ آج صرف 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ اور طریقہ بتا دیں، اس کا طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت میں جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسی پڑھی جائے گی، صرف تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ یہ جو نماز ہے 2 رکعت یہ واجب ہیں، اور اس میں جو زائد تکبیریں 6 ہیں یہ بھی واجب ہیں۔ تو امام جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، جیسے عام طور پر کہتے ہیں، کہنے کے بعد ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں گے تو میرے اللہ، اور ثنا پڑھنے کے بعد امام تکبیر کہے گا 3 اور ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور چھوڑ دے گا۔ 3 مرتبہ یہی ہوگا۔ تیسری مرتبہ میں کان ہاتھوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑے نہیں جائیں گے، نیت باندھ دی جائے گی، اور پھر جیسے پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے ویسی پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت میں کیا کیا جائے گا؟ امام کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورج جو ملانا ہوگا وہ ملائے گا، اور پھر اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا، یہ بھی زائد ہیں، یہ بھی واجب ہیں، اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، چھوڑ دے گا۔ 3 تکبیر تک یہی ہوگا، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع والی ہوگی، جو عام طور پر ہر نماز میں ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ ہے نماز کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے پھر